کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کے پردے کے پیچھے کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں جن کا ادراک عقل انسانی سے باہر ہے؟ ایک ایسا مسافر جس کے قدموں تلے مردہ زمین جی اٹھتی ہے، ایک ایسا معلم جس نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو بھی صبر اور خاموشی کا درس دیا، وقت کی لہروں پر تیرتا ایک ایسا راز جس کا ذکر قرآن نے ابدا من عبادنا کہہ کر کیا۔ وہ کون تھے؟ ان کے پاس وہ کون سا علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہ تھا؟ آج ہم وقت کی دھول جھاڑ کر اس عظیم اور پر اسرار ملاقات کا سفر کریں گے جو انسانی عقل، صبر اور تقدیر کے الہی نظام کے درمیان ایک پول ہے۔ اسلامی تاریخ اور قرآن کریم کے بیان کردہ قصص میں حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سب سے منفرد اور گہرا ہے۔ یہ محض ایک سفر کی کہانی نہیں، بلکہ یہ علم لدنی، وہ علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہو، اور علم ظاہر کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ نے تورات عطا کی، وہ ایک ایسے بندے کی تلاش میں نکلتے ہیں جن کا مقام اللہ کی نظر میں بہت خاص تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے بظاہر تلخ اور برے واقعات کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم مستند احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں اس سفر کے ایک ایک لمحے کو محسوس کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کی فصاحت اور بلاغت نے سب کو مسحور کر دیا تھا۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا زمین پر اس وقت اب سے بڑا کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی جبلت کے تحت جواب دیا، نہیں۔ یہاں سے اس عظیم سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی کا یہ انداز پسند نہ آیا، کیونکہ علم کا منبع صرف اللہ ہے۔ وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، دو سمندروں کے ملاپ کی جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں علم کی پیاس تڑپ اٹھی۔ انہوں نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اللہ، میں اس سے کیسے ملوں؟ حکم ملا، ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھو، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہی ہمارا بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی اوشے بن نون کے ساتھ ایک طویل اور کٹھن سفر پر نکل پڑے۔ یہ تگ و دو ہمیں سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑا منصب بھی عاجزی میں بدل جانا چاہیے۔ دن رات کی مسافت کے بعد دونوں مسافر ایک چٹان کے پاس آرام کرنے رکے۔ وہاں ایک معجزہ ہوا۔ ٹوکری میں موجود نمک لگی ہوئی مردہ مچھلی اچانک تڑپی، اس میں جان پڑی اور وہ ایک سرنگ بناتی ہوئی سمندر میں غائب ہو گئی۔ اوشے بن نون یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن تھکن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ کچھ دور آگے نکلنے کے بعد جب تھکن نے گھیرا تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کا تقاضا کیا۔ تب اوشے بن نون کو یاد آیا اور انہوں نے مچھلی کے غائب ہونے کا قصہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ واپس پلٹے اور وہاں ایک شخص کو دیکھا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سلام ہوا، تعارف ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے پوچھا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تم اس بات پر کیسے صبر کرو گے جس کی حقیقت کا تمہیں علم ہی نہیں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر ایک شرط رکھی گئی، اگر ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن اچانک خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ ان غریبوں نے ہمیں مفت سوار کیا اور اپنے ان کی کشتی خراب کر دی تاکہ یہ سب ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ وہ بھول گئے تھے۔ وہ ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ بخیل تھے، انہوں نے ان مسافروں کو کھانا تک نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی۔
خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو سیدھا کر کے تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، ان لوگوں نے ہماری ضیافت تک نہ کی اور اپنے ان کی دیوار مفت میں ٹھیک کر دی۔ اگر اب چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ ایک بار پھر وہی جواب ملا، صبر۔ تیسرا واقعہ سب سے زیادہ لرزہ خیز تھا۔ دوران سفر ان کا سامنا ایک نوعمر لڑکے سے ہوا۔ خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ضمیر پکار اٹھا، اپنے ایک معصوم جان لے لی جس نے کسی کا خون بھی نہیں کیا تھا، یہ تو اپنے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے اب دو ٹوک انداز میں کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے، لیکن اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب علم لدنی کے راز فاش ہونے والے تھے۔ خضر علیہ السلام نے وضاحت شروع کی۔ کشتی کا راز۔ وہ کشتی چند غریبوں کی تھی جو محنت مزدوری کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی چھین رہا تھا۔ میں نے اسے عیبدار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نظر میں بیکار ہو جائے اور ان غریبوں کے پاس محفوظ رہے۔ بظاہر نقصان در حقیقت حفاظت تھی۔ لڑکے کا راز۔ وہ لڑکا فطری طور پر سرکش تھا۔ اس کے والدین نیک اور مومن تھے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کرے۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ اس کے بدلے انہیں ایک نیک اور رحم دل اولاد عطا فرمائے۔ بظاہر موت در حقیقت والدین کے ایمان کی حفاظت تھی۔ دیوار کا راز۔ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک صالح انسان تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بچے جوان ہوں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ خضر علیہ السلام نے آخری اور سب سے طاقتور جملہ کہا، اور یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے ہمیں وہ کتنا ہی ناانصافی پر مبنی کیوں نہ لگے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا یہ قصہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ ہماری نظر محدود ہے جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں پیش آنے والی پریشانیوں، معاشی نقصانات، پیاروں کی موت پر اللہ سے شکو کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آگے کوئی ظالم بادشاہ، بڑی مصیبت کھڑا ہے جس سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دیوار گر رہی ہے، لیکن اللہ ہمارے مستقبل کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دکھ نہ ہو، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ جیا جائے کہ میرا رب میرے لیے جو کر رہا ہے وہ بہترین ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو شروع میں برا لگا لیکن بعد میں وہ آپ کے لیے رحمت ثابت ہوا؟ اس پر غور کیجیے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیے۔